رضوان بھائی، میں نے اپنی ویڈیو میں جو چیزیں بتائیں اس میں ایک چیز کا اضافہ کر دوں. مجھے اب یاد آ رہی ہے کہ میں نے تحریک انصاف کے فیصلہ ساز لوگوں میں سے ایک سے پوچھا. میں نے کہا کہ جی آپ تو یہ آپ لوگوں نے خبر جاری کروائی اور کی جس میں آپ نے کہا کہ آپ تو لانگ مارچ کر رہے ہیں، تو کیا صورتحال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے بالکل یہ اسی لیے مطلب ان کو مینا خان کو، شاہد خٹک کو، ان کو شفیق کو بھیجا اور ہم نے بالکل یہی ہم نے ایک انفارمیشن بھی لی کی کہ ہم مارچ کر رہے ہیں لیکن ہم مارچ نہیں کریں گے. میں نے کہا کیا ریزن ہے؟ انہوں نے کہا ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو آخری ہدایات ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ آپ نے اسلام آباد کا رخ نہیں کرنا. تو میں نے کہا کہ پھر آپ یہ بات پبلکلی کیوں نہیں لوگوں کو بتا دیتے کہ آپ نے اسلام آباد کی طرف رخ نہیں کرنا، عمران خان صاحب نے آپ نے روکا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار اگر ہم یہ بات پبلکلی کر دیں گے تو پھر تو ہم خود ہی پریشر سارے ڈیفیوز کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ کوشش یہی ہے کہ ہم جتنا میکسیمم پریشر بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں اور عمران خان کو شفٹ کروائیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر پنجاب اور سندھ میں بھی 10 سے 12 گھنٹے کے لیے سڑکیں بند ہو جاتی نا تو عمران خان سے شفٹ ہو جاتے. دیکھیں یہ بات تو طے ہے کہ جس دن پاکستان میں 10 لاکھ لوگ پورے پاکستان میں نکل آئے تو عمران خان 1 گھنٹے میں رہا ہو جائیں گے. صرف کے پی بند کرنے سے کام نہیں بنے گا جب تک سندھ اور پنجاب بند ہو. بند کر کے دیکھ لیا کیا ہوا؟ صرف کے پی کے آپ نے بند کر کے دیکھ لیا، انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے ایک آرڈر لیا اور سڑکیں کھلوا دیں. تو یہ ایک تو چیز ہے. دیکھیں جہاں تک بات ہے نا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی، اب ظاہر ہے سہیل آفریدی خود کہتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ یہ سوشل میڈیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج اگر عمران خان کی تحریک میں اتنی جان ہے تو اس میں مین کردار سوشل میڈیا. 8 فروری کی کیمپین 8 فروری اگر عمران خان نے جیتا ہے تو وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جیتا ہے. لیکن مسئلہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا نا ان کو بہت ساری معلومات ہمارے ذریعے پہنچ رہی ہوتی ہے. ہمارے سے مراد یہ ہے کہ ہم جو یوٹیوبر ہیں جتنے بھی، چاہے وہ پاکستان کے اندر بیٹھیں چاہے وہ پاکستان سے باہر بیٹھیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انٹرنلی جو چل رہی ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں جو کئی بار ہمیں بھی بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے مثلاً اب آپ مجھے بتائیں نا، اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب مجھے یہ بات بتا دی تھی تحریک انصاف کے ایک فیصلہ ساز لیڈر نے کہ ہم مارچ نہیں کر رہے، حالانکہ میں نے پہلے ایک ہی ویڈیو کے لانگ مارچ کا فیصلہ، یہ خبر آئی کہ ہو گیا اور 26 نمبر تک آنا تھا، ساری چیزیں ہو گئی. تو اب اگر میں اس وقت یہ کہہ دیتا ٹھیک ہے تو ایک تو اس وقت سوشل میڈیا مجھے گالیاں دیتا کہ یہ واردات ڈال رہا ہے ٹھیک ہے، اور جنہوں نے مجھے انفارمیشن میرے ساتھ شیئر کی وہ بھی مجھ سے ناراض ہوتے کہ یار میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اس کو آف دا ریکارڈ رکھنا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں انٹرنلی پتہ چل رہی ہوتی ہیں. اور جو کل علیمہ خان صاحبہ نے پورا بتایا کہ کس طرح بات چیت ہو رہی تھی، فلاں جائے اب تو انہوں نے خود بتا دیا نا. اب آپ اچھا یہ بات ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خبر جو ہے نا وہی ہوتی ہے جو آپ آن ریکارڈ دے چکے ہوتے ہیں. بعد میں یہ خبر میرے پاس تھی تو نہیں دے سکتے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ میری ڈسکشن ہو رہی تھی اور آپ کو بھی چیزیں پتہ تھیں، میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ اس طرح سے ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور اس میں سارا بریف کیا جائے گا اور وہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. لیکن پھر وہی بات کہ جب ہمیں کوئی کہا جاتا ہے، پی ٹی آئی کے جو دوست ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں کہ آف دا ریکارڈ رکھنا ہے تو ہم اس کو آف دا ریکارڈ رکھتے ہیں. تو خیر اس پہ میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں، اور ایک مختصر میں اس کو بتا دوں کہ جب تک تحریک انصاف کے 1085 ایم این ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز میں سے 50% ایکٹیو نہیں ہوتے تو آپ بھول جائیں کہ کوئی اسٹرانگ ایجیٹیشن ہوگی، یا اس کو آلٹرنیٹ جو آپ سہیل نے کیا ہے کہ وہ ایک الگ سے فورس بنا رہے ہیں جو ان کی چین آف کمانڈ میں ہوگی، تو اس سے کچھ نکل آئے تو نکل آئے، ورنہ ایم این ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز کی صورتحال آپ کے سامنے. اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کی احتساب بھی نہیں ہے تحریک انصاف کے اندر. دیکھیں لیکن ساتھ آپ دیکھیں نا، تحریک انصاف اگر سنسیئر ایجیٹیشن کرتی ہے، اور یہ بات مجھے تحریک انصاف کے ایک رہنما نے کئی بار کہی ہے، انہوں نے مجھے یاد کروائی ہیں یہ چیزیں، میں اپنی ویڈیوز میں جو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ایجیٹیشن کی کامیابی کے جتنے چانس ہیں وہ کبھی بھی نہیں تھے پچھلے 4 سال میں. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ کہتے ہیں بہت سارے فیکٹرز ہیں تحریک انصاف کے، وہ بہت عمران خان کے جانثار ہیں جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت انٹرنل، ایکسٹرنل، ریجنل، انٹرنیشنل سارے حالات ایسے ہیں کہ یہ آئیڈیل ٹائم ایجیٹیشن کا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ انٹرنل دیکھ لیں کہ دہشت گردی جہاں پہ پہنچی ہوئی ہے حکومت کا فوکس ہی نہیں ہے، اور ان کی اپنی نااہلیوں کی وجہ سے دہشت گردی یہاں تک پہنچ گئی. بلوچستان کے آپ حالات دیکھ لیں، کے پی میں سوموار کے دن 20 سے 25 شہادتیں ہوئی ہیں. اچھا کے پی کا جب ہم یہ کہتے ہیں، اب بہت سارے لوگ نیچے کمنٹ کر کے کہیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کے پی میں 20-25 دہشت گردی کے واقعات ہوئے تو 20-25 لوگ شہید ہوئے تو یہ تو پی ٹی آئی کی ناکامی ہے. نہیں، کیونکہ کے پی میں جو دہشت گردی کے حوالے سے پالیسی چل رہی ہے وہ وفاق کی چل رہی ہے.
وفاقی حکومت کی, صوبائی حکومت کی نہیں چل رہی, تو آپ صوبائی حکومت کو بلیم نہیں کر سکتے. جس طرح سے آپ تعریف کرتے ہیں اس کی سرفراز بگٹی کی, اور وہاں پہ صوبے اور وفاق کی ایک پالیسی چل رہی ہے, تو وہاں پہ اگر کوئی ناکامی ہوتی ہے تو سرفراز بگٹی بھی ذمہ دار ہے, شہباز شریف بھی ذمہ دار ہے, محسن نقوی بھی ذمہ دار ہے, سب فیصلہ ساز جو اس میں ہے وہ ذمہ دار ہے. لیکن کے پی کے اندر جتنے فیصلے ہیں وہ یک طرفہ ہیں, جن کو سہیل آفریدی کہتے ہیں بند کمرے کے فیصلے ہیں, اس میں آپ نہیں صوبائی حکومت کو کہہ سکتے, وہ تو آن بورڈ ہی نہیں ہے. اچھا, وہ جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ انٹرنل آپ حالات سیکورٹی کے دیکھ لیں, آپ اکانومی کے دیکھ لیں, آپ ایران اور امریکہ آمنے سامنے جنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس کو اسے ابھی کچھ دیر پہلے خبر آئی کہ 4% آئل پرائسز بڑھ گئی ہیں. پھر ان کے جو سکینڈلز آ رہے ہیں انٹرنلی, 10 ارب کا مریم نواز نے ماشاءاللہ جہاز لے رہی ہیں, جو خبر 10 ارب کی پی آئی اے پوری بیچ کے 10 ارب کا وہ ایک جہاز لے رہی ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ ان کے ڈراموں پہ, ان کے ایونٹس کے اوپر اربوں روپے لگائے جا رہے ہیں بھائی. اور بسانت کے اس میں دیکھ لیں, ادھر لاشیں پڑی تھی ادھر بسانت. اچھا, کچھ انہوں نے یہ ستھرا پنجاب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر مریم نواز کی تعریف کریں. اور بھائی وفاقی حکومت نے 36,000 ارب کا قرضہ لیا پچھلے 4 سال میں, اگر اس 36,000 ارب میں سے 100 ارب وہ سترہ پنجاب پہ لگا رہے ہیں تو وہ باقی 35,000 اور 900 ارب کدھر چلے گئے, وہ کہاں خرچ ہوئے ہیں. پھر اگلی بات یہ ہے کہ آپ جو یہ سوری موسم بدل رہا ہے, ہاں دیکھیں, جو پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر آپ لیوی پاکستان کی تاریخ میں اتنی کسی ایک سال میں نہیں لی, جو آپ وہ کہاں پیسے جا رہے ہیں, جو بجلی کی قیمت وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں. عوام کو 3,000 ارب آپ نے کسان کی کمر توڑ دی, 3,000 ارب کا کسان کو نقصان کیا. اس 3,000 ارب میں سے اگر آپ نے 200 ارب لگا دیے سترہ پنجاب کے اوپر, تو یہ آپ نے احسان تو نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ جو اسلام آباد میں انٹر پاس بنے ہیں وہ تو اسلام آباد کے سرکاری پلاٹ اتنے انہوں نے بیچے ہیں, یہ تو جب چیزیں کھلے گی تو پتہ چلے گی کہ کیا سے کیا ہو گیا ہے. 85 ارب روپے کے منصوبے ابھی پچھلے دنوں منظور ہوئے ہیں, اور اس کے اندر ظاہر ہے یہ ترقیاتی منصوبوں میں مال بنتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں انٹرنل سیکورٹی کے حالات, اکانومی کے حالات, ایران امریکہ کنفلکٹ, مودی اور ٹرمپ کی صلح. اب اس ریجن میں ٹرمپ کی 2 سیاسی بیوی ہیں, پہلے ایک تھی اب 2 ہیں, اور ظاہر ہے جو 2 ہو جاتی ہیں تو شروع میں دوسری ہی زیادہ پیاری لگتی ہے, آخری عمر میں پھر آپ پہلی کے پاس واپس لوٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وقت ٹرمپ کی جو سیاسی دوسری بیوی ہے وہ مودی ہے, اور اس کے ساتھ اس کا جو ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی وہ پہلی کو تو وہ لفٹ نہیں کرائے گا, گو کہ پہلی کی بھی اس کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب پہلی کی وہ امپورٹنس نہیں رہ گئی جو پہلے تھی. ٹھیک ہے, اچھا اب وہ جو یورپی یونین سے ان کی ڈیل ہوئی ہے بھارت کی, اس سے 9 ارب ڈالر کی ہماری ایکسپورٹس خطرے میں پڑ گئی ہیں, ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں, امپورٹس بڑھ رہی ہیں, ریمیٹنسز چلے ایک ہمارے بڑھ رہے ہیں کیونکہ روز ہی درجنوں پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہزاروں ڈاکٹر چلے گئے ہیں. پھر آپ دیکھ لیں کہ ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہاں چلی گئی ہے, مہنگائی کہاں پہ چلی گئی ہے, بے روزگاری کہاں چلی گئی ہے, انسرٹینٹی کہاں چلی گئی ہے, ان کی نفرت کہاں چلی گئی ہے, ان کی ترجیحات آپ دیکھ لیں. تو اس سارے میں, اور ابھی تو ایک تصویر آنے والی ہے, سب سے بڑا چیلنج تو ابھی 19 تاریخ جو کل ابھی جو تصویر آنے والی ہے شہباز شریف کی, ہو سکتا ہے نیتن یاہو کے ساتھ ایک ٹیبل پہ ان کی تصویر آ جائے. گو کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان نے بہت زیادہ یہ کہا ہوگا کہ کسی طرح سے آپ نیتن یاہو کو اس ٹیبل پہ نہ بٹھائیں, اس اسٹیج پہ نہ بٹھائیں. لیکن اس چھت تلے وہ بیٹھے ہوں گے, نہیں ہو سکتا ہے اتنی بات تو مان ہی جائے شہباز شریف کی, ٹرمپ اتنا تو ان کی لاج رکھ لیں کہ اس اسٹیج کے اوپر نیتن یاہو نہ ہو. نہیں, وہ تو یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ جو پیس بورڈ میں آپ نے شامل کیا ہے, آپ یہ نہ کہیں کہ ہماری فوج وہاں پہ جائے گی, یہ تو ریکویسٹ کر رہے ہیں, کیا مان لیں گے سر؟ پہلی بیوی کو دیکھیں, نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ ہم سے کوئی ایسی چیز مانگنے والے ہیں جو ہم نہیں دے سکیں گے, اور پھر ٹرمپ اگر یہ ہم دیں گے تو وہ یہی ہے, انٹرنل حالات خراب ہو جائیں گے, اگر ہم مانیں گے, نہیں مانیں گے تو ٹرمپ کے ساتھ معاملات خراب ہو جائیں گے. ادھر اس لیے اب حکومت کے جو قریب تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پس پردہ ٹرمپ کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر کے ٹرمپ کی منت ترلا کر رہا ہے کہ مہربانی کریں, ایک تو ہمیں اس ایک سٹیج پہ نہ بٹھائے نیتن یاہو کے ساتھ, پاکستان کے اندر ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی اوپنلی نہ کہیں کہ ہم فورس بھیجیں گے, جب بھیجنے کی باری آئے گی تو کر لیں گے, تو کیا مسئلہ ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر ایکٹیویٹ ہو گئے نا, حافظ نعیم الرحمان صاحب کو بھیجا گیا مولانا کے پاس, عید کے بعد وہ تحریک بھی شروع کرنے لگے اس معاملے کو. دیکھیں, جماعت اسلامی تو اگر تحریک شروع کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو فورس بھجوا کے رہیں گے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بجلی کے بلوں پہ جماعت اسلامی نے دھرنا شروع کیا تھا تو بجلی کی قیمتیں بڑھوا کے اٹھے تھے. ٹھیک ہے, تو جماعت اسلامی, اچھا
یہ ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ یہ ایک کھیل کھیلا جاتا ہے. میں ایک عرض کروں, یہ کھیل کیا کھیلا جاتا ہے جب یہ لگتا ہے نا کہ کسی معاملے پہ آرگینک پروٹیسٹ شروع ہو سکتے ہیں, لیڈر لیس, تو پھر کیا کیا جاتا ہے, اپنے چابی والے کھلونوں کو اتارا جاتا ہے میدان میں تاکہ ان کے پیچھے لوگ جائیں. دیکھیں جب جماعت اسلامی بجلی کے بلوں پہ ایکٹیو ہوئی تھی تو ان دنوں میں بجلی کے بلوں میں اتنا اضافہ ہو گیا تھا کہ خودکشیاں ہونے لگ گئی تھیں اور خبریں آنے لگ گئی تھیں, اور ایک ڈر پڑ گیا تھا کہ لوگ خود سے نہ نکل آئیں. اس وقت جماعت اسلامی کو نکالا گیا, بٹھایا گیا, دھرنے کی کوریج کروائی گئی, یہاں پہ لیاقت باغ میں ان کو پروٹوکول دیا گیا, سیکیورٹی دی گئی, فیسیلیٹیٹ کیا گیا سارا, اور لوگوں کو یہ ہوا کہ یار کوئی تو ہے جو ہماری آواز ہے کوئی, اور پھر وہ بجلی. تو اس پہ بھی غضب والے معاملے پہ بھی ہو سکتا ہے کنٹرول پروٹیسٹ کروا دیے جائیں, ایک لالا فریم اختر کے جو بزرگ ہیں ان سے, ٹھیک ہے, تو اور ایک جماعت اسلامی سے, ٹھیک ہے, تو یہ ہو سکتا ہے تاکہ کنٹرولڈ صحیح ہے ایک جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوں. اگر یہ تصویر آ گئی شہباز شریف کی سٹیج کے اوپر نیتن یاہو کے ساتھ, یہ نون لیگ کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے یہ تصویر دفن کر دے گی. اور جو میں نے آپ کو ایجوٹیشن کی بات کیا ہے کہ انٹرنل نہیں مزید کب پکی ہو جائے گی خبر, بالکل یقینی ہو جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں جو تحریک انصاف کے عمران خان کے جانثار کہتے ہیں کہ اس وقت بہترین ٹائم ہے ایجوٹیشن کا, لیکن پارٹی ایجوٹیشن کے لیے تیار نہیں ہے. جی کرنا چاہوں, سوری آپ کی بات کاٹ دی. ایجوٹیشن کا بہترین ٹائم ہے اور پی ٹی آئی ایجوٹیشن پہ بلیو بھی کرتی ہے, ان کے پاس اسٹریٹ موومنٹ بھی, طاقت بھی ہے, اسٹریٹ پاور بھی ہے. اب ایک طرف لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایجوٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ لوگ نکلیں اور جا کے اسلام آباد کے اوپر قبضہ کر لیں, ٹھیک ہے, انقلاب آ جائے. اور ایک ایجوٹیشن کا یہ ہوتا ہے طریقہ کار جو شاید عمران خان بھی اسی کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ آپ پریشر بڑھائیں اور اس کے بعد پاور ٹاکس ٹو پاور, اور اس میں آپ اپنے مطالبات منوا لیں. تو یہ کنفیوژن ہے کہ آپ نے پاور بلڈ کر کے اپنی مطالبات منوانے جو کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کرو, ساری چیزیں, یا پھر جس طرح لوگ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ بندوقیں لے کے نکلیں اور قبضہ کر لیں. دیکھیں عمران خان کو بھی, عمران خان یہ تو نہیں چاہتے کہ بندوق اٹھائی جائے نا, پرامن جدوجہد, اور اس کے لیے عمران خان کا بالکل یہی ہے کہ پریشر آپ وہاں پہ لے جائیں کہ یہ بات چیت پہ مجبور ہو جائیں, اور بات چیت سے مراد ڈیل نہیں ہے, جو جائز ہمارے مطالبات ہیں وہ یہ مانیں, مینڈیٹ واپس کریں, یہ ساری چیزیں. دیکھیں اس وقت تک اگر پس پردہ کو بات چیت چل بھی رہی ہے تو اس وقت تک تو ایک بھی سی بی ایم ہمیں نظر نہیں آتا. صحیح ہے. سب سے پہلے سی بی ایم کیا ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ان کے ڈاکٹرز کی ملاقات کروائی جائے. جب عمران خان تک ڈاکٹر فیصل سلطان یا عاصم یوسف صاحب کو رسائی دی جائے گی تو میں کہوں گا کہ ہاں یار بیک ڈور جو چیزیں اگر چل رہی ہیں تو اس میں یہ پہلی پازیٹیو سی بی ایم ہے. ابھی کوئی سی بی ایم ہمارے سامنے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے, دوسرا کیا ہوگا کہ بہنوں کو ملوا دیا جائے, تیسرا یہ ہے کہ ان کو شفٹ کیا جائے اس میں. یہ تین سی بی ایم جب ہو جائیں گے تو میں کہوں گا کہ پس پردہ بات چیت ٹھیک طرف جا رہی ہے. ابھی اس لیے بھی چانسز نہیں ہیں پازیٹیو سی بی ایمز کے کہ نظام کی طرف سے کوئی سی بی ایم ہو, کیونکہ تحریک انصاف چیلنج ہی نہیں ہے اس وقت گراؤنڈ کے اوپر. یہ جو ہوا ہے اس سے کوئی چیلنج نہیں کر سکے. ایک دو دن تھا وہ ایک پریشر, پہلے 24-26 گھنٹے اسپوائلرز بھی آ گئے اور وہ چیزیں 24-26 گھنٹے پہلے پریشر تھا سسٹم کے اوپر, اور اس لیے الشفائی ٹرسٹ میں تیاری مکمل تھی ان کو لانے کی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ صرف کے پی میں پروٹیسٹ ہے, سندھ پنجاب میں ہے ہی نہیں, اس میں پھر کوئی ضد کا ایلیمنٹ بھی آ گیا تھوڑا سا, یعنی وہ بھی ہیں چیزیں. لیکن دیکھیں اس ظالم اور صفات نظام سے اگر آپ نے کچھ لینا ہے تو کچھ نہ کچھ. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر سہیل آفریدی جو بات کر رہے ہیں یہ ایک رہائی فورس بنانے کی, اس میں اگر وہ پورے پاکستان سے لاکھوں کو چھوڑ دیں, 50,000 جان نثاروں کی فورس بھی تیار کر لینا, اور پنجاب میں صرف 1 لاکھ تو پورے عہدیدار ہیں اگر آپ پارٹی کی دیکھ لیں, نیچے یونین کونسل لیول, اگر ان کو چھوڑ دیں 50,000 وہ نوجوان جو کہیں کہ ہم جان دے دیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور خاص طور پہ سہیل آفریدی کے لیے چیلنج کے پی میں نہیں ہے, کے پی تو ہر معیار پہ پورا ہوتا ہے. اصل مسئلہ ہے کہ پنجاب اور سندھ میں یہ جو فورس تیار ہوگی اس میں اگر وہ ہر ڈسٹرکٹ میں 150-200 نوجوان ان کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ ابھی یہ جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے میں دیکھا تھا مشوانی صاحب نے شیئر کیا ہوا تھا, قصور میں بھی اور کسی اور پنجاب کے 1-2 شہروں میں ایس ایف کے لوگ نکلے اور انہوں نے سڑکیں بند کی ہیں. تو یعنی ہلکی پھلکی تحرک کر رہے ہیں, لیکن یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آرگنائز طریقے سے ہو تو امپیکٹ اس کا آ سکتا ہے. تحریک انصاف کے اندر جو میٹنگز چل رہی تھیں نا, ایک میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ سندھ کی تنظیم کو کہیں کہ جو کراچی سے روڈ آنے والا ہے پنجاب, اس کو 20-25 جگہوں سے اگر وہ 2 گھنٹے کے لیے بھی بلاک کر دینا تو کئی دنوں کے لیے ٹریفک بحال نہیں ہوگی, اتنا زیادہ وہاں پہ ایشو کریٹ ہو جائے گا.
ایک جگہ پہ بلاک کریں پھر دوسری جگہ پہ بلاک, نہروں والا معاملہ رکا ہی وہاں سے رکا حکومت. تو دیکھتے ہیں ہمارا رضوان صاحب. بہت شکریہ جی, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں غلام مصدق اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان. صدیق جان صاحب, خان صاحب کی صحت کو لے کے کے پی کے میں دھرنے جاری تھے, اس پہ اب پشاور ہائی کورٹ کا حکم آ چکا ہے. تو ابھی لیٹسٹ کیا صورتحال ہے کہ دھرنوں کی کیا صورتحال ہے, یہ بتائیں. دیکھیں صورتحال ظاہر ہے جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس وقت تک ہو سکتا ہے کچھ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہو, کیونکہ 9 جگہوں پہ دھرنے تھے اور 9 میں سے صرف 3 مقامات ہیں جہاں پہ دھرنے رہ گئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سہیل آفریدی صاحب یہ واضح کر چکے ہیں کہ جو آئی جی پولیس ہیں وہ وفاق کے نمائندے ہیں. وفاق کے نمائندے اس لیے ہیں کہ وفاق فیصلہ کرتا ہے کہ آئی جی پولیس کون ہوگا, اور انہوں نے یہ بھی اب کہہ دیا ہوا ہے کہ وہ تو چینج کرنا چاہتے تھے آئی جی کو, لیکن وہ آئی جی کو چینج نہیں کر سکتے کیونکہ وفاق کا یہ استحقاق ہے, اور وہ اگر اس کو چینج کروانے کی کوشش کریں گے تو اس سے جو ورکنگ ریلیشن ہے وہ بھی نہیں رہے گا. لیکن انہوں نے ایک بات اپنے ٹویٹ میں واضح کی کہ انہوں نے کہا کہ اس سے آمنے سامنے آپ لے آئے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کو اور آئی جی پولیس جو کے پی ہیں ان کو, اور یہ ایک ایسے صوبے میں جہاں پہ ابھی کل ہم نے دیکھا کہ پرسوں 20 سے 25 جو ہے وہ شہادتیں ایک دن میں ہوئی ہیں, تو وہاں پہ اس طرح کی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے. دیکھیں میری جو لاسٹ بات ہوئی, جو ثوابی میں دھرنا جاری ہے وہاں پہ احمد نیازی صاحب لیڈ کر رہے ہیں, جو میری لاسٹ بات ہوئی اس میں جو دھرنے کے منتظمین ہیں ان سے, تو ظاہر ہے وہ بڑی کنسرن تھے اس بات کے اوپر, مختلف آپشنز پہ غور کر رہے تھے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے جب آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو تب تک کوئی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہو, تو مختلف آپشنز پہ وہ غور کر رہے تھے, کیونکہ انہوں نے جتنے لوگوں سے پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی روڈ تو آپ کو کھولنا پڑے گا. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دونوں سائڈیں کھول دیں, ایک سائڈ کھول دیں. پھر ان کا یہ تھا کہ اگر ہم ایک سائڈ کھولتے ہیں تو پھر دوسری سائڈ بند کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا, وہ دباؤ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ وہاں سے دھرنا ختم کر کے اور سڑک کے ساتھ کوئی اپنا کیمپ لگا لیتے ہیں تو بھی کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. تو پھر کریں کیا, ان مختلف آپشنز پہ غور کر رہے تھے, کیونکہ ظاہر ہے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا میں سے کچھ لوگ تنقید کر رہے تھے اپنی صوبائی حکومت کو, لیکن اب میرے خیال ان کے سامنے بھی پوزیشن واضح ہو گئی ہوگی کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کو اگر کے پی حکومت نہیں مانے گی اور وزیر اعلیٰ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے, تو وہ تو سیدھے کنٹیمپٹ میں فارغ ہو جائیں گے, ڈی سیٹ ہو جائیں گے, ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, کنوکٹ ہو جائیں گے, صرف اس بات پہ کہ ہم سڑک نہیں کھولتے. اور اگر وہ سڑک نہیں کھلواتے تو پھر کیا ہوگا کہ پولیس کو عدالت کہے گی کہ زبردستی کھلوائیں. پھر پولیس جب زبردستی کھلوائے گی تو بھی پی ٹی آئی کے اوپر اور صوبائی حکومت کے اوپر الزام آئے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر جو لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ جو بیانات دے رہے ہیں کہ ہم نہیں اٹھیں گے, ظاہر ہے وہ اس وقت کنسرنڈ ہیں, پریشان ہیں, جذباتی ہیں عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے, تو ان کے خلاف کنڈیمنڈ پروسیڈنگ شروع ہو سکتی ہے, عدالت کے انہوں گرفتار کر کے لے آؤ. تو اس لیے یہ کافی اس پہ غور کیا جا رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ کوئی ایکسٹریم سٹیپ ہو, پہلے ہی ہم جو ہے وہ خود سے سڑک کھول دیتے ہیں اور اگلا جو اپنا لاہے مل ہے اس کا اعلان کر دیتے ہیں. تو مختلف چیزوں پہ غور جاری تھا. جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ 9 میں سے 3 جگہوں پہ دھرنے رہ گئے تھے, اور جو میری لاسٹ انفارمیشن ہے باقی ختم ہو گئے تھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ظاہر سوالات سہیل آفریدی صاحب نے درست اپنے ٹویٹ میں اٹھائے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں جہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے وہاں پہ کوئی آرڈر نہیں دیتی, جہاں عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کوئی آرڈر نہیں دیتی, عمران خان کے کیسز نہیں لگ رہے, عمران خان کو وہ حقوق نہیں مل رہے, ان کی فیملی کو ایکسیس نہیں ہے, ان کے وکیلوں کو ایکسیس نہیں ہے, ان کے ڈاکٹرز کو ایکسیس نہیں ہے, ان کے پولیٹیکل لوگوں کو ایکسیس نہیں ہے, جو مینڈیٹ چوری ہوئے اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا, جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا, جو لاپتہ افراد ہیں ان کی کیسز نہیں لگتے. تو ان چیزوں کے اوپر جن چیزوں پہ عدالتوں کو ایکٹیو ہونا چاہیے ان پہ تو عدالتیں ایکٹیو نہیں ہیں, اس پہ تو عدالتوں کے آرڈرز نہیں آتے. لیکن عمران خان صاحب کے معاملے پہ عدالت کا آرڈر آ گیا, سوری دھرنے کے معاملے پہ عمران کے آرڈر آ گیا. تو اس لیے یہ اب فیصلہ وہاں بیٹھے ہوئے تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کرنا ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ پیٹیشن گئی ہی اسی لیے تھی کہ روڈ کھلوانا ہے, یعنی یہ آپشن ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, اگر یہ ہوتا نا عدالت آرڈر دے دیتی اور آرڈر کے بعد سماعت مقرر نہ کرتی تو وہ اور بات تھی. عدالت نے کل آرڈر کیا منگل کے دن, اور آج بدھ کے لیے سماعت رکھ لی ہے فالو اپ کہ ہم اس کا فالو اپ لیں گے اور آپ سے پوچھیں گے. تو اس لیے روڈ کھولنے پڑیں گے. اور پھر جو بات عمران ریاض صاحب کر رہے ہیں میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ صرف کے پی میں آپ سڑکیں بند رکھ کے اور کیا دباؤ بڑھا رہے ہیں اس حکومت اور نظام کے اوپر. دیکھیں کے پی میں تو آپ کی حکومت ہے, آپ نے سکسیسفل ہیں, آپ ہر معیار پہ پورا اترتا ہے کے پی. حکومت کو پریشانی تو تب ہوگی جب پنجاب کے اندر ایجوٹیشن ہوتی ہے, جب سندھ کے اندر ایجوٹیشن ہوتی ہے, جب مین شاہراہیں
جہاں سے ساری سپلائی آتی ہے پورے ملک کو کراچی سے, اور ادھر کوئی ایجیٹیشن ہوتی ہے, وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو صرف کے پی میں آپ بند رکھ کے اس کو گول روڈ کو. اور پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آج یعنی کل سے ماہ رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے, اس میں پھر چیزیں ہیں, پھر وہ لوگوں کے روزوں کے ساتھ جو لوگ تنگ ہوں گے یعنی ٹریولنگ میں, وہ گالیاں حکومت کو دیں گے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اور اب تو خیر عدالت کا آرڈر آ گیا تو روڈز تو کھولنے پڑیں گے. اور دیکھنا یہ ہے کہ آج اب فیصلہ ہوگا کہ جو دھرنا کے پی ہاؤس کے باہر موجود ہے اس کا کیا ہوتا ہے, اور جو دھرنا اس میں ہے پارلیمنٹ کے اندر ہے اس کا کیا ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مؤثر نہیں ہے, کچھ سمجھتے ہیں کہ مؤثر ہے, میں بھی سمجھتا ہوں کہ مؤثر ہے. علیمہ خانم صاحبہ نے کل کہا کہ اس کے اثر ہے تو یہ بھاگے پھر رہے ہیں نا, تو یہ غلط ہے کہنا کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے, کیونکہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو وہ بیٹھا ہے دھرنے میں, ادھر اپوزیشن لیڈرز بیٹھے ہیں, تو انٹرنیشنلی یہ چیز بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے. بالکل. اچھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی علیمہ خان صاحبہ نے اور باقی دونوں بہنوں نے, تو اب ان کا ایک اسپیسیفک جو بیان تھا کہ اب ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, فرنٹ سے لیڈ کریں گی, تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ آیا کہ لوگ اب نکلیں گے یا کیا صورتحال ہوگی؟ اسلام آباد کی کال ہوگی یا کیا صورت ہوگی؟ دیکھیں یہ ابھی کچھ کہنے قبل از وقت ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ کیا اسٹریٹجی دیتی ہیں, وہ کیا پلان کرتی ہیں, وہ پارٹی کو آن بورڈ لے کے پلان کرتی ہیں یا پارٹی سے ہٹ کے کرتی ہیں, یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی. اور وہ کیا کہتی کیا ہیں, کرتی کیا ہیں. دیکھیں ایک تو جو میری انفارمیشن ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن آرگنائز کیے جائیں گے فوری طور پہ, جس سے عمران خان صاحب کی بہنیں خطاب کریں گی اور عمران خان صاحب کے معاملے کو ہائی لائٹ کریں گی. دوسرا یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دیں گی. تیسرا وہ اپروچ کریں گی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو انٹرنیشنل ہیں ان کو. اور دیکھیں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ 6-8 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں, 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی اس طرح سے ایکٹیو ہیں, لیکن اس طرح سے نہیں ہے. بالکل سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں, گراؤنڈ پہ ایکٹیو ہیں, لیکن اس طرح سے نہیں ہے جو آج سے کوئی سال 1.5 سال پہلے تھے. بالکل ایسے. اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو اب چیزیں ایسے چلیں گی, ٹھیک ہے, لیکن عمران خان صاحب کی بہنوں کے ایکٹیو ہونے سے آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں جب ایکٹیو ہوئی ہیں تو اب آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی زیادہ انٹرنیشنلی اب آپ اوورسیز پاکستانیوں کو ایکٹیو دیکھیں گے. وہ وہاں پہ رکین اسمبلی سے ملاقات کریں گے, وہ وہاں کے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے, وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے ملاقاتیں کریں گے, وہ انٹرنیشنل میڈیا سے ملاقاتیں کریں گے, وہ وہاں پہ پروٹیسٹ کریں گے, وہ مطلب جتنے آپشنز ہیں ان ساروں کو وہ ایگزیکیوٹ کریں گے, ہر چیز پہ وہ کریں گے. اور اس سے پاکستان کی حکومت کے لیے ظاہر ہے ایک مسئلہ بنے گا. دیکھیں ابھی پاکستان کی حکومت جو ہے نا اس کو صرف ایک سپورٹ ہے اور وہ ہے ٹرمپ کی سپورٹ. تو اس لیے انٹرنیشنلی کوئی بیک لیش نہیں آتا, کوئی پابندیاں نہیں ہیں, کوئی وہ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, آئی ایم ایف بھی ہو جاتا ہے, ساری چیز ہو جاتی ہیں. لیکن اب ٹرمپ کے ساتھ بھی لگتا یہ ہے کہ شاید اس طرح سے قربت شاید نہ رہے. تو اگر وہ نہیں رہتی ٹرمپ سے قربت تو اس کا پھر آپ بار بار اپنی ویڈیو میں 19 اور 20 فروری کا بار بار ذکر کر رہے تھے, وہ آخر کیا ماجرا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ تو 19 اور 20 میں تو یہ ہے نا کہ 19 کو پیس آف بورڈ کی میٹنگ ہے. اب اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا شہباز شریف اور نیتن یاہو ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ شاید 20 کو ٹرمپ سے ان کی ملاقات بھی ہو, کھانا شانا ہو, اس پہ ملاقات ہو. اور پھر ٹرمپ تو کہہ رہا ہے کہ جو پیس آف بورڈ میں ملک شامل ہیں وہ ہزاروں فوجی اہلکار اپنے بھیجیں گے. کیا پاکستان بھی بھیجے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب ابھی کسی کے پاس نہیں ہے. اور ابھی جو ہے نا وہ چیزیں یعنی مبہم ہیں, واضح نہیں ہے. کامران یوسف صاحب کی کل سٹوری بھی جو ہے وہ اس حوالے سے لگی ہوئی تھی. نجم سیٹھی بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ ہم سے کوئی ایسا مطالبہ کرنے والا ہے جو ہم پورا نہیں کر سکیں گے, اور جب ہم پورا نہیں کر سکیں گے تو ٹرمپ نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ سے ہمارے معاملات بگڑ جائیں گے. تو آج کا جو دن ہے, آج کا دن ویسے ہم پچھلی جو چیزیں اس میں ایڈ کر لیں کہ آج عمران خان صاحب کے کیسز لگے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں, جیسے ہاشم کاکڑ کی عدالت میں, جن میں ایک سیف والا امپورٹنٹ ہے, باقی تو غیر مؤثر ہیں. دوسرا آج جو ہے وہ سوراب برکت ہمارے دوست ہیں, ان کی ضمانت کا کیس لگا ہوا ہے, لیکن اس میں تو یہ ہے کہ سوراب برکت جو ہے ان کا آج تو ابھی نوٹس ہوں گے, آج بیل تو شاید نہ ہو. ان کا جسٹس نعیم اختر افغان اور میاں گل حسن اورنگزیب ان کی عدالت میں کیس لگا ہوا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ آج کا دن امپورٹنٹ ہے کہ آج تحریک تحفظ یعنی پاکستان کیا فیصلہ کرتی ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جو دھرنا ہے اس کو جاری رکھنا ہے, ختم کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے, وہ لائحہ عمل کیا دیتے ہیں. سہیل آفریدی صاحب کیا لائحہ عمل دیتے ہیں. سڑکیں وہ جو ہم لاسٹ موضوع کر رہے تھے وہ کھلتی ہیں نہیں کھلتی. عمران خان صاحب کی بہنیں آج کیا مزید اقدامات کرتی ہیں. تو آج کے دن میں کافی ہیپننگز ہونی ہیں, چاہے وہ
کے پی کو لے کر ہوں، وفاق کو لے کر ہوں، عمران خان کی بہنوں کو لے کر ہوں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں.